بقرہ عید کا مہینہ بہت جلد قریب آنے والا ہے، اور قربانی کے تعلق سے میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ پہلی قربانی ہمیں کس کے نام سے کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے، وہ طریقہ بتلائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قربانی جو ہے وہ مالک نصاب کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی قرض دار ہے یا بہت زیادہ پریشان ہے تو اس کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی مالک نصاب کے اوپر واجب ہے، اور وہ جب بھی کرائے گا تو وہ سب سے پہلی قربانی وہ اپنے ہی نام سے کرائے گا، یعنی جو پہلی قربانی ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے نام سے کرانی ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے اس بات میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے کرانی ہے، اور جو ان کے مرحومین ہیں، ان کے گھر کے، خاندان کے، پریوار کے جو لوگ ہیں ان کے بھی نام سے کرانا چاہتے ہیں۔ بے شک آپ ان کے نام سے کرائیے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی نام سے کرائیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلا جو جانور ہے وہ آپ کو اپنے نام سے لینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو 2025 میں قربانی کرنی ہے، اور ابھی آپ نے جو ہے یعنی 2025 میں ہی قربانی کی آپ نے شروعات کی ہے، آپ نے ایجاد کیا ہے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، تو اب آپ کو جو ہے آپ کو سب سے پہلا جانور اپنے نام سے لینا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ 2025 میں اپنے دادا یا نانی کے جو مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے کراؤں، تو ان کے نام سے جانور آپ کو الگ لینا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے آپ کہ ان کے نام سے جو ہے جو جانور ہوگا وہ آپ کو الگ لینا پڑے گا، اور آپ کو اپنے نام سے الگ لینا پڑے گا، یعنی آپ کو 2 قربانیاں کرانی پڑیں گی۔ پھر آپ اگلے سال کرانا چاہتے ہیں، اگر اس سال آپ نے 2 قربانیاں کی، ایک اپنے نام سے کی، ایک آپ نے اپنے مرحوم دادا کے نام سے کی، اب 2026 میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ترتیب کو لے کے چلنا پڑے گا۔ آپ کو پہلے اپنی قربانی کرانی ہے، پھر آپ اپنے مرحوم دادی کے نام سے یا جس کے بھی نام سے کرانا چاہیں وہ آپ دوسری قربانی کرا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے آپ کہ پہلی جو قربانی ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے نام سے ہر سال کرانی ہے۔ اگر آپ دادا کے نام سے کراتے ہیں یا دادی کے نام سے کراتے ہیں، یا مرحومین جتنے بھی ہیں آپ کے گھر خاندان میں، یا اپنی اولاد کے نام سے آپ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کراتے ہیں تو آپ کی میدان محشر میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آپ کی میدان محشر میں کوئی آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی آپ سے پکڑ نہیں ہے، کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی اپنے بڑوں کے نام سے قربانی جو ہے کروانا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کراتا ہے، وہ صرف اپنے ہی نام سے ہر سال کراتا ہے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے کرواتے ہیں، اور سب سے پہلی جو ہے قربانی ان کے حضور کے نام سے کرواتے ہیں، پھر وہ اپنے نام سے شروع کرتے ہیں، پھر وہ 1 سال اپنے نام سے کروا کے پھر وہ گھر میں مرحومین کا لے کر نام چلتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آپ کو اپنے نام سے کرانی ہے۔ اب دوسری آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے کرنا چاہیں تو آپ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے ایک جانور آپ کو الگ سے لینا پڑے گا، ایک جانور آپ کو الگ سے لینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی بھائی کو یہ باتیں یا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہو قربانی کا، تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور قربانی کے تعلق سے میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، یعنی ایک دمبا یا بکرا جو ہوتا ہے جو ذبح کیا جاتا ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو جانور آپ کے لیے قربان ہوا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کے شریر پر جتنے بال ہوتے ہیں رب تعالیٰ روز محشر کے دن اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قربانی جن حضرات کے اوپر واجب ہے، یہ ان پر لازمی ہے کہ وہ ہر سال قربانی کرائیں۔ اگر نہیں کراتے ہیں تو آپ کی جو ہے میدان محشر میں پکڑ ہوگی، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس قربانی کے مہینے میں خوب جو ہے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں مکمل سنت طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔